کوشش کریں کہ نماز ہماری جس کو پڑھ رہے ہیں وقت نکال رہے ہیں وہ ہم نماز ہم پہ لعنت نہ بھیجے. نماز جس لیے پڑھنی چاہیے اس لیے تو ہم پڑھتے کو نہیں. اگر نماز جو ہے نا آپ کی مارکیٹ میں نماز نہیں جا رہی ہے، آپ کی نماز آپ کی مسجد تک ہی رہ گئی ہے، تو پھر سمجھیں کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی. جو نماز آپ کے گھر تک پہنچ گئی، جو نماز مسجد سے لے کر آپ کے کاروبار تک پہنچ گئی، جو نماز آپ کے معاشرے تک پہنچ گئی، جو نماز آپ کی تہذیب تک پہنچ گئی، یقین کریں وہی نماز آپ کی قبر کو منور بھی کرے گی، وہی نماز آپ کو پل صراط سے پار گزارنے میں مدد بھی کرے گی. سورہ ماعون میں اللہ تبارک و تعالی نے منافق کی نماز کا ذکر کیا کہ منافق کیسی نماز پڑھتا ہے، اور منافق نمازی کے لیے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فویل للمصلین، فرمایا کہ نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کو بھولے بیٹھے ہیں، جو اپنی نمازوں کو بھولے بیٹھے ہیں. پیارے اور محترم بھائیو، یہ ان کا تو معاملہ جو تھا ہم نے اپنا معاملہ دیکھنا ہے کہ ہماری نمازیں کیسی ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری نمازیں بھی ایسی ہیں کہ جیسے جیسے ہم نماز پڑھتے جا رہے ہیں ویسے ویسے بارگاہ خدا بندی سے دور ہوتے جا رہے ہیں. کیونکہ کچھ لوگوں کی تلاوت، ان کا نعت پڑھنا، ان کا ذکر و اذکار کرنا، ان کا نمازیں تک پڑھنا ان کو اللہ کی بارگاہ سے زیادہ دور کر دیتا ہے. یہ پکی بات ہے. جیسے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، فرمایا کہ موسیٰ ان ظالموں کو کہہ دے میرا نام نہ لیا کریں، ان ظالموں کو کہہ دے میرا ذکر نہ کیا کریں، کیونکہ جب کوئی میرا ذکر کرتا ہے تو میں رحمت برساتا ہوں. یہ ہیں ظالم، جب میرا ذکر کرتے ہیں تو میں پھر بجائے رحمت کے ان پر لعنت بھیجتا ہوں. ان کو فرما دیں اے موسیٰ اگر یہ امن میں رہنا چاہتے ہیں میرا نام نہ لیا کریں. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، میں کہ رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، میں بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن لعنت بھیجتا ہے ان پر. یعنی کہ بہت سے نماز پڑھنے والے، بہت سے ذکر و فکر کرنے والے، قرآن تو پڑھتا ہے، قرآن کے احکامات کو نہیں مانتا، قرآن تو پڑھتا ہے، قرآن کی تعلیمات کا دشمن ہے، قرآن پڑھتا ہے لیکن قرآن پڑھانے والوں کا دشمن ہے، قرآن پڑھتا ہے دین کے طالب علم کو دیکھ کے اس کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے، قرآن پڑھتا ہے اللہ نے مال بھی دیا ہے لیکن دین پر خرچ کرنے کی اس کو توفیق ہی نہیں ہے، یعنی قرآن کے حکم پر عمل نہیں کرتا. قرآن کے دوسرے صفحے پہ لکھا ہوا مما رزقناہم ینفقون، جن کو ہم نے مال دیا وہ غلبہ دین کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، اس کو توفیق نہیں ہوتی. تو جتنا جتنا یہ قرآن پڑھتے جائیں گے اتنا یہ رب تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوتے جائیں گے. اور یہی سبب ہے ان لوگوں کے نماز پڑھنے کا. حالانکہ نماز تو اللہ کی بارگاہ کے قریب کرنے والی ہے، نماز تو بندہ مومن کو معراج دینے والی ہے، نماز تو رب تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف دینے والی ہے. لیکن جو بندہ قرآن کریم کی تعلیمات کا دشمن ہو، وہ گو کہ نہ مانے یہ بات کہ میں قرآن کا دشمن کیسے ہو گیا. بھائی قرآن کا دشمن نہیں ہے، طالب علموں کو اچھا سمجھتا ہے، مدرسے کے طالب علموں کو دیکھ لے دکیہ نوس کہتا ہے ان کو، پھر کون سا اس نے قرآن کو مانا ہے. ایسا بندہ قرآن بھی پڑھے گا نا قرآن اس پہ لعنت بھیجے گا. قرآن تو پڑھتا ہے لیکن عقیدہ اس کا قرآن کے خلاف ہے، نظریہ اس کا قرآن کے خلاف ہے. قرآن پڑھتا ہے لیکن کہتا ہے قرآن کی حکومت آ گئی ہم مارے جائیں گے رگڑے جائیں گے. بتائیں قرآن لعنت بھیجتا ہے اس پر، وہ تو لانتی تو بھی مجھے پڑھ رہا ہے، میرے بارے میں اتنی بدگمانی میں مبتلا ہے، پھر تیرا نظریہ یہ ہے، پھر قرآن کیوں پڑھتا ہے تو؟ قرآن کے بارے میں بدگمانی ہے یا نہیں؟ دنیا جہان میں ہندو کو کہتے ہوئے سنا ہے آپ نے، جو ان کی وید کو یاد کرے، ان کے شاستروں کو یاد کر لے تو وہ بندہ جو ہے بھوکا مر جائے گا. کبھی سنے آپ نے کسی ہندو سے؟ کسی عیسائی سے آپ نے سنا ہے جو انجیل کو یاد کر لے بندہ بھوکا مر جائے گا؟ کسی یہودی سے آپ نے سنا جو تورات کو یاد کر لے بھوکا مر جائے گا؟
دنیا جہان کے کسی کافر سے آپ نے سنا ہے؟ چلو چھوڑو، پورے پاکستان میں آپ نے کسی جہل سے جہل بندے کو بھی آپ نے یہ کہتے سنا جو انگریزی پڑھے گا بھوکا مر جائے گا، لیکن قسم خدا کی ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے لوگ یہ کہتے ہیں جو قرآن پڑھے گا بھوکا مر جائے گا۔ جن لوگوں کا نظریہ یہ بن گیا ہے، آپ خود بتائیں قرآن پڑھیں گے لعنت پڑے گی نہیں پڑے گی، نماز پڑھیں گے لعنت پڑے گی نہیں پڑے گی۔ فویل للمصلین، میں نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو نماز کو بھولے بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ بھائی، نماز جو ہے نا، نماز جب ہم نے شروع کی اللہ اکبر سے شروع کی ہے، نماز شروع ہو گئی، نماز میں جو پہلا کلام پڑھا ہم نے سبحانک اللہم پڑھا ہے، یہ رب کی توحید پڑھ رہے ہیں۔ نماز جہاں ختم کر رہے ہیں یوم یقوم الحساب پڑھ رہے ہیں۔ ایسے نہیں ہمیں تعلیم کیا گیا ابھی نماز شروع کریں سبحانک اللہم سے اور نماز ختم کریں یوم یقوم الحساب پہ۔ الذی یؤمنون اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان لاتے ہیں باللہ و بالیوم الآخر، ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ یہ نہیں بلکہ عقیدے کے دو سرے بیان کر دیے، پہلا سرہ توحید ہے اور آخری سرہ قیامت ہے۔ نماز پوری نماز اسی پہ کھڑی ہوئی، ہر نماز میں سنت پڑھے یہی، واجب پڑھے یہی، وطر پڑھے یہی، مستحب سنت پڑھے یہی، مؤکدہ سنت پڑھے یہی طریقہ ہے بھائی۔ نماز میں کھڑا ہوا ہے، شروع کر رہا ہے توحید سے، ختم کر رہا ہے آخرت پر، اور سارا کوئی درمیان میں آ گیا، باقی عقیدے بھی سارے آ گئے۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین پڑھا تو عباد اللہ میں فرشتے بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بھی ہیں، ہے یا نہیں؟ سارا کچھ آتا جائے گا، کتابیں آ گئیں، سارے عقیدے آ گئے۔ یعنی نماز جو ہے وہ تو عقیدت سکھانے کے لیے تشریف لائی ہے۔ اور جو بندہ نماز پڑھتا ہے نماز پڑھ کے اس کا عقیدت توحید ہی ٹھیک کو نہیں، تو وہ نماز بھی پڑھے گا تو بتائیں وہ نماز اس کو ہلاکت میں ڈالنے والی ہوگی۔ نماز پڑھ رہا ہے اس کا عقیدہ آخرت ہی ٹھیک کو نہیں، اس کا عقیدہ آخرت ہی پختہ کوئی نہیں، تو بتائیں اس کی نماز اس کو نقصان دینے والی نماز ہے بھائی۔ کوشش کریں کہ نماز ہماری جس کو پڑھ رہے ہیں وقت نکال رہے ہیں وہ نماز ہم پہ لعنت نہ بھیجے، وگرنہ سچی بات ہے آپ بھی دیکھتے ہیں میں بھی دیکھتا ہوں، لوگ اتنے دیر سے نمازیں پڑھتے ہیں، عمل ٹھیک نہیں ہوتے، کرتوت ٹھیک نہیں ہوتے۔ ایسا کیسے ہو رہا ہے یار؟ کوئی ہندو بھی وظیفے پڑھتے ہیں، چلے پڑھتے ہیں، ان میں ایسی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ جناب پھونک مارتے ہیں تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، جیلی عامل ہو کے ایسے سے پھونک مارتے ہیں جناب بندے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور تو نے نماز پڑھی ہے 60 سال تیری نماز میں کوئی اثر ہی پیدا نہیں ہوا یار، کون سی نماز پڑھی ہے تم نے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز تو نے وہ پڑھی نہیں جس نماز کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ جیسے نماز پڑھتے ہیں ہم، رکوع کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھا ہے، سجدے میں جا کے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا ہے۔ عظیم جو ہے وہ صیغہ کون سا ہے؟ جو بڑائی اس میں تفضیل میں پائی جاتی ہے سبحان ربی الاعلیٰ، الاعلیٰ میں، وہ العظیم میں نہیں ہے۔ رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھا ہے، سجدے میں جا کے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا ہے۔ رکوع میں جھکا تھا بندہ مومن، عاجزی کی ہے اس نے، آدھا جھکا ہے، عظمت بیان کی رب تعالیٰ کی، سبحان ربی العظیم پڑھا ہے اس نے، میرا رب بہت بڑا ہے۔ سجدے میں گیا ہے، سجدے میں جا کے اس نے انتہا درجہ کی عاجزی اپنے لیے اختیار کی اور انتہا درجہ کی بلندی اپنے رب کے لیے بیان کی۔ سجدے میں گیا تو سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا اس نے، الاعلیٰ یہ اس میں تبدیل کیسے گیا بھائی؟ کیسی ذات سب سے بلند ہے، بتائیں نا۔ رکوع کیا اس نے، پھر سجدہ کیا اس نے۔ رکوع اس دن میں نے یہاں درس میں کہا تھا، رکوع بندہ مومن کیوں کرتا ہے؟ جس رکوع والی جو کیفیت ہے یہ تو جانوروں والی کیفیت ہے، جانور یوں چل رہے ہوتے ہیں، منہ ان کا نیچے کو جھکا ہوتا ہے نا جانوروں کا۔
اللہ نے انسان کو عزت دی ہے، اس کا منہ اوپر کو ہے، جانور جتنے بھی ہیں سب کا منہ نیچے کو ہوتا ہے، انسان کا منہ اوپر کو ہے نا؟ یہ اللہ نے اعزاز بخشا ہے اس کے چہرے کو۔ میں کہ ہاں جب میں کہوں گا پھر تجھے زمین پہ بھی رگڑنا ہوگا، ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا ماتھا بھی رگڑے گا، ناک بھی رگڑے گا۔ تو یہ انسان جو ہے، بندہ مومن جو ہے، نماز میں کھڑا ہو کے رکوع میں گیا تو کیفیت جو اختیار کی اس نے وہ جانور والی ہے یار۔ حیوان اختیار کرتے ہیں، اس کیفیت میں جا کے جھک گیا، اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں جھکا دیا اور عرض گزار ہوا زبان حال سے، مولا میں جھک گیا ہوں تیری بارگاہ میں مثل جانور کے، اب جتنا تو نے مجھ پر دین کی نوکری کا بوجھ ڈالنا ہے ڈال دے، قبول کرنے کو تیار ہوں، قبول کروں گا، میں قبول کروں گا، میں تیرا دین کا نوکر بن کے رہوں گا۔ رکوع میں جھکا اس لیے تھا کہ دین کی نوکری مانگ رہا تھا، وہ دین کی نوکری مانگ رہا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کو بھی پتہ ہے جب کسی بندے کو پتہ چلے نا کو خوشخبری ملی ہے، بیٹھا بندہ بھی اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے یہ نہیں؟ بیٹھا بندہ بھی خوشی سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، دھمال ڈالتے ہیں، وجد آ جاتا ہے ان کو، یار کمال ہو گیا، کمال ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب وہ بندہ رکوع میں کھڑا تھا نا، رب کی بارگاہ میں عرض کر رہا تھا، مولا دین تیرے کی نوکری مانگتا ہوں، جتنے دین کی نوکری تو نے میرے ذمہ لگانی ہے لگا دے۔ وہ رکوع میں ہے، رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تو نے جو نوکری کی دعا مانگی ہے نا، یہ وہ نوکری ہے، بس کوئی گزارش کرے میں دے دیتا ہوں۔ یہ دنیا کی نوکری ہے کہ بندے کو ذلیل ہونا پڑتا ہے، ڈگریاں لے کے سیویاں بنا کے ادھر ادھر جا رہا ہے، 50 جگہوں پہ سی وی جمع کروا دی، وہ سی وی کو دیمک چاٹ جاتی ہے، نوکری نہیں ملتی۔ نوکری اسی کو ملتی ہے جس کے پاس پیسہ زیادہ ہو یا جس کے پاس سفارش بھاری ہو، اس کو ملتی ہے۔ لیکن قربان جائے بندہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جو کھڑا ہوتا ہے نا جی، رکوع میں جا کے مالک سے نوکری مانگ رہا ہے اس کے دین کی، مولا عطا فرما دے۔ رب فرماتے ہیں میں نہیں کہتا، بلکہ تو ہی خوشی کا اظہار بھی کر اور رکوع سے کھڑا ہو جا بلند آواز سے، یعنی کہ آواز اتنی ہو کہ تیرے کانوں تک آئے، کھڑا ہو کے۔ کیا امام ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ بآواز بلند کہتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ، او لوگو اللہ نے تمہاری یہ حمد سن لی ہے، تم جو رب کی بارگاہ میں مانگ رہے تھے نوکری، مالک نے تمہاری یہ نوکری قبول فرما لی، قبول کر لی ہے مالک۔ سبحان ربی العظیم پڑھا، میرا رب جو ہے وہ عظیم ہے۔ رکوع میں کھڑا ہو کے اللہ تعالی سے مانگ رہا ہے، اور کھڑا ہو کے اس نے شکر ادا کیا۔ پھر اس کے ذہن میں آیا کہ ربنا ولک الحمد، میں نے زبان سے تو پڑھا ہے مولا تیرا شکر ہے، تیری حمد ہے، کیوں نہ مالک کی بارگاہ میں مزید سجدہ کر دیا جائے، مالک کی بارگاہ میں ناک رگڑ دیا جائے، مولا اتنا کرم کیا تم نے۔ اب دیکھیں یہاں بڑی قابل غور بات ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ جو رکوع میں اس نے مانگا ہے رب سے غلبہ دین کا کام، اور سجدے میں رکوع میں اللہ نے فرمایا سمع اللہ پڑھ دے تم، اللہ نے سن لیا ہے، قبول کر لیا ہے، جو نوکری لی رکھ لی ہے۔ سجدے میں گیا تو بھی نوکری مل گئی ہے نا، نوکری ملنے کے بعد اس کا شکر ادا کرنے کے لیے رکوع سے بھی زیادہ عاجزی، کیوں؟ رکوع سے بھی زیادہ عاجزی سجدے میں جا کے ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس میں بندہ مومن کو یہ سمجھانا مقصود ہے کہ تمہیں جو اللہ نے دین کی نوکری کی توفیق دی ہے نا، غرور میں مبتلا نہ ہونا، راندہ درگاہ ہو جاؤ گے، تیرے دل میں تکبر پیدا نہ ہو، کہیں یہ نہ ہو کہ یہ نوکری چھین لی جائے۔ میں مالک کو کمی کو نہیں بندوں کی، ہوتا ہے نا تھوڑا سا نیکی کا کام کیا تو ہم پھولنے لگتے ہیں، یار میں نے یہ کام کیا، میں نے یہ کام کیا، میرے جیسا کسی نے کام کیا تو بتاؤ یار، ہیں؟ ہاں نا، ہمیں ہماری نوکری مانگی تھی، تو نے رکوع میں کھڑے ہو کے خوشخبری سنائی تجھے، سمع اللہ لمن حمدہ پڑھتے ہوئے تو نے، ہیں؟
تو نے بتا دیا لوگوں کو بھی مجھے مالک نے نوکری پہ رکھ لیا ہے۔ رب نے فرمایا کہ اب یہ نوکری مل گئی ہے، اب سجدہ کر، اس سے مزید عاجزی تیرے اندر آئے تاکہ تم مزید جھکے، تجھے یقین ہو اس بات کا کہ مالک نے نوکری رکھی ہے، تو کہیں یہ نہ ہو، ڈر ہو تیرے دل میں، کہیں یہ نہ ہو کہ میری نوکری چھین لی جائے، نوکری ملنے کے بعد تیرے اندر عاجزی بڑھ جائے۔ اگر تجھ سے اللہ تعالی بولنے کا، اپنے دین کے دفاع کے لیے کام لے رہا ہے نا، تجھ سے اللہ تبارک و تعالی 4 سطریں لکھنے کا اللہ نے توفیق دی ہے نا، یہ مالک کی توفیق ہے، یہ نہیں کہ تیرے اندر بڑائی آ جائے، تو بڑا ہو جائے، بندے کو بندہ نہ سمجھے، تو بھاری بھرکم ہو جائے، لوگ تجھ سے مل نہ سکیں، لوگ تجھ سے مصافحہ نہ کر سکیں، لوگ تیرے پاس آ کے اپنے مسائل نہ بیان کر سکیں۔ نہ کبھی بھاری نہ ہونا، میں نے نوکری پہ رکھا ہے، تیرے اندر مزید عاجزی ہو، تیرا ناک بھی میرے لیے زمین پہ جھک جائے، تیرا ماتھا بھی زمین پہ رگڑ جائے، کہ یہ ہو۔ قربان جائے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا، سجدہ شکر کیا ہوتا ہے؟ کبھی غور کیا ہم نے؟ اللہ نے نعمت دی ہے نا تو سجدہ شکر کرتے ہیں۔ ابو جہل جب قتل ہوا تو حضور نے نماز پڑھی تھی، 2 نفل پڑھے تھے، سیاست میں حدیث پاک ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آقا علیہ السلام نے اکیلا سجدہ کیا تھا، اکیلا سجدہ کیا تھا، یعنی رب کی بارگاہ میں مزید عاجزی آ گئی۔ اور صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے ہیں جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے دن تشریف لا رہے ہیں حضور، تو اس دن آقا علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی اس کے آگے ایک لکڑی لگی ہوتی ہے ایسے کر کے، کہتے ہیں آقا علیہ السلام کا سر مبارکہ خوشی کی وجہ سے رب کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے کے لیے اتنا جھکا ہوا تھا کہ کریم آقا علیہ السلام کا مبارک سر جو ہے اس لکڑی کے ساتھ لگ رہا تھا، اس لکڑی کے ساتھ لگ رہا تھا۔ بھائی نا، جب بھی اللہ توفیق دے دے نا، رکوع میں آپ نے مانگا ہے تو وہ نعمت ملنے کے بعد سجدے میں جانا ہوتا ہے پھر، ہاں عاجزی بڑھ جائے بندے میں، اتنا بھاری بھرکم نہ ہو کہ حضور کی امت جو ہے نا آپ تک پہنچ ہی نہ سکے۔ قسم خدا کی کوئی بندہ یہ نہیں کہتا کہ حضور مدینے میں ہوں اور وہ مدینے آیا ہو اور اس کی ملاقات نہ ہوئی ہو، کچھ ثابت نہیں کر سکتا، زندگی ساری ثابت نہیں کر سکتا کہ حضور مدینے میں ہوں، کوئی آیا ہو ملنے کے لیے اور حضور سے ملاقات نہ ہوئی ہو، حضور نہ ہو مدینے میں تو یہ الگ بات ہے۔ بتائیں، اب دیکھیں بندہ مومن جو ہے جب نماز اس نے رکوع کر لیا، اس نے سجدہ کر لیا، 4 رکعتوں میں، 2 رکعتوں میں، 3 رکعتوں میں رکوع بھی کیا، سجدہ بھی کیا، سارا کچھ کرنے کے بعد جب میں پڑھنے لگا التحیات، التحیات للہ والصلوات، یہاں بھی للہ ہے، التحیات للہ والصلوات، یہ مانا جائے گا ہے مقدر ہوتا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات للہ والصلوات للہ، التحیات جی للہ، تینوں میری قولی باتیں، بدنی باتیں، وصلوات والطیبات، میری مالی باتیں، ساری اللہ کے لیے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں زبان سے جو کچھ بھی ذکر و اذکار کروں گا وہ بھی اللہ کے لیے ہے، اپنے بدن کو عبادت میں صرف کروں گا وہ بھی اللہ کے لیے ہے، اور جو کچھ میں نے کمایا ہے مال میرا وہ بھی اللہ کے لیے ہے۔ وہ تو یہ بات مالی باتیں جتنی بھی ہیں وہ ساری محض اللہ کے لیے ہوں گی، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ہوں گی۔ اب بتائیں نا، بندہ مومن جو ہے جب اتنا بڑا عہد کر رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کے، رکوع کیا اس نے، غلبہ دین کی نوکری مانگی، دین متین کی خدمت کی، توفیق مانگی، سجدے میں جا کے شکر ادا کیا، اس کے بعد بندہ مومن جو ہے وہ یہ 3 باتیں کرتا ہے، کہتا ہے بھی میری ہر ایک طرح کی نیکی، ہر طرح کا عمل جو ہے وہ محض اللہ کے لیے ہے۔ 3 ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، بدنی عبادت، مالی عبادت اور جی قولی عبادت، تینوں چیزیں۔ مطلب یہ ہے میرا سارا کچھ اللہ کے لیے ہے،
میرا مال جائے گا تو خالص حضور کے دین کے غلبے کے لیے جائے گا۔ بتائیں نا، آج ہمیں سے کس کا مال ہے جس کا زیادہ تر حصہ جو ہے حضور کے دین کے غلبے کے لیے جاتا ہے؟ اللہ تلل کاموں میں ہم خرچ کرتے ہیں مال اپنا، اپنے طور پہ جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ جناب یہ کام بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، ہمارا مال ادھر ہی جاتا ہے۔ جب بندہ مومن یہ تین باتیں کہتا ہے نا رب کی بارگاہ میں، میری قولی عبادت، میری بدنی عبادت، میری مالی عبادت اللہ کے لیے ہے، تب اللہ تبارک و تعالی جو ہے نا، بندہ دیکھنے والا ہو، رب پردے ہٹا دیتا ہے۔ رب فرماتا ہے چل یہ تیرے حبیب تشریف فرما ہے، السلام علیکم یو نبیو پڑھ لینا، اور کریں تو پتہ چلے نا بھائی۔ اسی لیے حضرت باز بسام رحمہ اللہ کسی علاقے میں گئے نا، تو لوگوں نے پکڑا، کہا کہ حضرت بزرگ لگ رہے ہیں، نماز پڑھا دیں۔ نماز پڑھانے لگے تو اتحیات پڑھ رہے ہیں، پڑھے جا رہے ہیں، لوگ حیران ہیں کہ کیا کر رہا ہے بابا ہیں۔ سلام پھیرا تو لوگوں نے کہا کہ کتنی بار پڑھتے ہیں اتحیات تو آپ ہیں، اتنی لمبی چوڑی پڑھ دی ہے؟ کہا کہ بیٹا نہیں، میں نے تو ایک ہی بار پڑھی ہے۔ کوئی کہنے لگا میں نے اتنی بار پڑھ لی، کوئی کہنے لگا اتنی بار پڑھ لی، کیونکہ لوگوں کے ہاتھ میں کاؤنٹر تو ہوتا ہے، وہ گن رہے تھے پیچھے سے۔ حضرت باقی بسامی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے، جب میں السلام علیکم ایھا النبی پڑھتا ہوں نا، جب تک حضور روضہ انور سے جواب نہیں دیتے میں اگلی بات نہیں کرتا۔ تو کہتے ہیں کہ آج جو ہے چونکہ تم لوگ زیادہ تھے، میں انتظار میں رہا، جب تک حضور نے تم میں سے ہر ایک کو جواب نہیں دے دیا میں نے اگلی بات نہیں کی۔ اللہ اکبر کبیرہ، سچی بات ہے۔ یہ والی نماز جو ہے نا، یہ والی نماز جس کو نماز معراج کہتے ہیں، جو نماز تمہیں حضور کی بارگاہ تک پہنچا دے، یہ نماز تبھی بنتی ہے جب بندہ پہلے یہ عہد کرے، مولا میرا اپنا مال غلبہ دین کے لیے خرچ کروں گا۔ یہ نہیں کہ جناب ادھر ادھر کے کاموں میں پیسے سارا خرچ کر دیا اور خود کو جہاں وہاں پیسہ لگایا جہاں پہ نعرے لگے۔ حاجی صاحب سبحان اللہ بھی افطاری کرواتے ہیں، حاجی صاحب تو بھی 11ویں پکاتے ہیں، حاجی صاحب تو یہ کرتے ہیں، جہاں پہ یہ نعرے لگے وہاں ہی پیسے دے، اس کا پیسہ سارا لنگر پہ ہی جائے، لنگر کو سارا کچھ سمجھے۔ باہر لنگر بانٹ رہے ہیں، 400 دیگیں پک رہی ہیں اور مدرسے کے بچے بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں سمجھ آ رہا۔ یہ اس سے نفس تو خوش ہو سکتا ہے، لیکن جو اس نے نماز میں بیٹھ کے رب سے وعدہ کیا تھا نا، وَالطَّیِّبَاتُ لِلَّہ، میری مالی باتیں جو ہیں وہ بھی اللہ کے لیے ہیں، یہ وہ والی بات پوری نہیں ہوگی۔ نماز اس کی معراج بنے گی تب نماز ہی، جیسے حضرت امام غزالی فرماتے ہیں، میں کہ جب تو اس مقام پہ پہنچے نا السلام علیکم ایھا نبیوں کو، تو رسول اللہ علیہ السلام کو بارگاہ الہی میں موجود سمجھ، اور اپنے دل میں آقا علیہ السلام کو موجود سمجھ ہیں جی، پھر آقا علیہ السلام کو سلام عرض کر، حضور تجھے جواب عطا فرمائیں گے۔ نماز جو ہے نا ہماری آج بھی ٹھیک ہو سکتی ہے۔ نماز جو ہے وہ منافقوں والی نماز سے نکلیں تو پھر جس نماز کے بارے میں فرمایا نا رب نے، فویل للمصلین، فرمایا نماز جو ہے نمازیوں کے لیے ہلاکت جو اپنی نماز کو بھولے بیٹھے ہیں۔ اب بتائیں نماز جس لیے پڑھنی چاہیے اس لیے تو ہم پڑھتے کو نہیں۔ نماز میں کھڑے ہوئے پہلے عقیدہ توحید بیان کیا، آخر میں یوم یقوم الحساب پڑھ کے عقیدہ آخرت کا روز اقرار بھی کیا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی، اس کے لیے خیر کی دعا بھی کی۔ صرف محض عادت کے طور پہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ بتائیں اگر ہم ہر نماز کو ختم ہوتے ہوئے یوم یقوم الحساب پڑھ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ پڑھتے ہیں تو بتائیں پھر ہماری زندگیوں سے عقیدہ آخرت جو ہے اس کا اثر دور کیوں ہو گیا؟ بتائیں اس کا اثر دور کیوں ہو گیا؟ اللہ اکبر۔ نمازی جب نماز پڑھ رہا ہے نا، نماز پڑھنے کے حالانکہ اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، اکٹھے ہی آئے تھے سارے، ایک دوسرے کو سلام کرتے ہوئے، ملتے ہوئے، بولتے ہوئے آئے تھے۔ جیسے نماز ختم ہوئی کہنے لگا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کہا ہے اس نے؟ بیٹھے تو وہیں تھے، تو یہ السلام علیکم جو نبی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کیوں کہا اس نے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جو ہے وہ اس لیے اسے کہا گیا ہے کہ اب تو نے غلبہ دین کا کام کرنا ہے، رب تعالیٰ سے ذمہ داری لی ہے تم نے غلبہ دین کے کام کی، یہ سلام کرنے کے بعد آگے تو نے کام کرنا ہے غلبہ دین کا۔ ہم اکیلا سلام پھرنے کے بعد وہاں سے غائب ہو گئے، بتائیں نا، اکیلا سلام کیا اور وہاں سے نکل گئے۔
جماعت جو ہے وہ مقرر اس لیے کی گئی ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ جمع ہوں، ایک دوسرے سے دین کی خدمت کے متعلق پوچھیں۔ بھئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی، فجر کی نماز حضور پڑھ کے فارغ ہوتے نا، صحابہ کرام علیہ مردوان کی جماعتیں بن جاتی، جنہوں نے پہلے جانا ہوتا کہیں کام پہ ان کا الگ حلقہ بنتا، جنہوں نے تھوڑی دیر بعد جانا ہوتا ان کا حلقہ الگ بنتا، پھر وہ حلقہ لگتا تھا جو سارا دن وہیں بیٹھے ہوتے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام ایک ایک حلقے کے پاس جا کے ان کو وحی سناتے، ان کو روانہ کیا، ان کو روانہ کیا، پھر جو سارا دن وہیں بیٹھے ہوتے تھے حضور ان کے پاس تشریف لاتے، پھر آقا علیہ السلام جو بھی وحی حضور پر نازل ہوئی ہوتی تھی ساری رات، جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن آتا تھا، وحی آتی تھی، میرے آقا علیہ السلام ان کو سنایا بھی کرتے تھے، سمجھایا بھی کرتے تھے۔ یعنی نماز تو مسجد تو ہے اسی لیے، جماعت تو ہے اسی لیے کہ وہی سیکھنے سکھانے کا عمل جاری ہو۔ اور ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے نکل آتے ہیں وہاں سے، ہے یا نہیں بھائی؟ یہ سوچنے کی بات ہے بھائی۔ ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں، آیا کہ نماز ہماری جو ہے اس کا اثر ہماری زندگی میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ حالانکہ نماز جو ہے نا صرف یہی نہیں ہے کہ 4 رکعتی نماز ہے، 2 رکعتی نماز ہے، 17 فرائض ہیں، وطر ہے، نہیں۔ اگر نماز جو ہے نا آپ کی مارکیٹ میں نماز نہیں جا رہی ہے، آپ کی نماز آپ کی مسجد تک ہی رہ گئی ہے، تو پھر سمجھیں کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ نہیں سمجھ آیا؟ آپ نے نماز پڑھی ہے، جا کے کاروبار لین دین جو ہے وہ حرام طریقے سے ہو رہا ہے، تو سمجھو کہ نماز مسجد تک رہ گئی ہے، نماز مارکیٹ تک گئی نہیں۔ مسجد میں نماز پڑھ کے ہیں، گھر کا جو ماحول ہے وہ اسلامی نہیں ہے، گھر میں جو تہذیب چل رہی ہے وہ فرنگی کی چل رہی ہے، تو پھر نماز آپ کی مسجد تک رہ گئی ہے، نماز آپ کی گھر آئی نہیں۔ اور نماز تو یہ تھی جس نے آپ کو پل صراط پار کروانا تھا، وہ مسجد سے گھر ہی نہیں پہنچی نماز آپ کی، تو پل صراط سے آگے کیسے لے جائے گی بھائی بتائیں؟ جو نماز آپ کے گھر تک نہ پہنچے، بالکل مسجد گھر کے سامنے مسجد، و نماز پڑھ کے بندہ وہاں سے آئے اور گھر میں جناب فرنگی ماحول چل رہا ہو، نماز پڑھ کے دکان پہ جائے اور دکان پہ لین دین سارا حرام کا چل رہا ہو، کہتے نماز تو پڑھتے ہیں، نماز روکتی نہیں گناہوں سے، ہیں؟ ایسے تھوڑی ہے کہ جناب بندہ نماز پڑھے، نماز پڑھنے کے بعد جائے اور جناب نماز جو ہے نا اس کو زبردستی پکڑ کے ہاتھ اس کا روک دے، بھائی نہیں یہ کام نہیں کرنا۔ نماز پڑھیں اور اس کے فیوزات جو ہیں ان کو پانے کی بھی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مولا میری نماز سے مسجد تک محدود نہ ہو، میری نماز جو ہے وہ میرے گھر تک بھی جائے، میری نماز میرے کاروبار تک بھی جائے، اور میری نماز جو ہے، جو نماز آپ کے گھر تک پہنچ گئی، جو نماز مسجد سے لے کر آپ کے کاروبار تک پہنچ گئی، جو نماز آپ کے معاشرے تک پہنچ گئی، جو نماز آپ کی تہذیب تک پہنچ گئی، یقین کریں وہی نماز آپ کی قبر کو منور بھی کرے گی، وہی نماز آپ کو پل صراط سے پار گزارنے میں مدد بھی کرے گی۔ اگر نہ نماز تو بھی نماز ہے بھائی، وہ پہلے بھی پڑھ رہے تھے اب بھی پڑھ رہے ہیں، یہ بطور عادت کے پڑھ رہے ہیں، بطور عبادت کے نہیں پڑھ رہے، کیونکہ جب نماز بطور عبادت کے پڑھی جاتی نا بھائی، تو نماز پھر صرف 4-5 وقتوں تک محدود نہیں رہتی، 4 فرضوں تک محدود نہیں رہتی، پھر وہ نماز جو ہے بندے کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے، اٹھتے بیٹھتے۔ جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا نا، حج کے موقع پر ایک صحابی شہید ہو جاتے ہیں، احرام بندھا ہوا ہے، میرے آقا علیہ السلام میں ان کا احرام نہ کھولنا، قیامت والے دن یہ احرام میں ہوں گے اور زبان سے لبیک اللہم لبیک ادا ہو رہا ہوگا۔ ہم حج پڑھتے نا احرام کھولتے ہیں، احرام کھولنے کے ساتھ، حالانکہ احرام کھولنے کے ساتھ حلال کام حلال ہوتے ہیں، ہم حرام بھی جائز کر لیتے ہیں، سارے الٹے سیدھے کام چل بھی ٹھیک ہے بھائی، نہ بھائی نہ، احرام باندھا ہے نا، تو احرام باندھ کے حلال سے رک گئے تھے اور احرام کھولنے کے بعد حرام سے نہیں رک رہا، تو پھر اس کا وہ احرام کسی کھاتے کا نہیں ہے۔ نہیں سمجھ آیا؟ یعنی وہ حج جو ہے اس کے مکے میں رہ گیا، وہ پاکستان نہیں پہنچا۔ حضور فرماتے جو بندہ حج کر کے آئے تو اس سے گھر میں داخل ہونے سے پہلے دعا کرواؤ۔ کیوں؟ میں کہ وہ گھر میں جب جائے گا ہو سکتا ہے کسی کی غیبت کرے، کسی کی غیبت سنے، معاملات ہو، حرکتیں آپ کو پتہ ہوتی ہیں، تو آج تو وہ بھی بات نہیں ہے بھائی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے لوگ ایسے حج پہ جاتے تھے، گھر پہنچنے تک گناہ سے بچتے ہی رہتے تھے، لیکن یہاں احرام میں شروع ہیں، وہی پہ سارا کچھ چل رہا ہے۔ تو اس لیے حج کو حج، روزے کو روزہ،
جتنے بھی شعائر اسلام ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، ان کو محض ایک وقت تک محدود نہ سمجھیں۔ سمجھ نہیں آیا؟ روزہ ہم نے رکھا نا یار پورا مہینہ، رب کے کہنے پر حلال سے رکے رہیں، باقی 11 مہینے آپ حرام سے رک جائیں رب کے کہنے پر، تو سمجھے کہ آپ کا روزہ جو ہے وہ ایسی شان پائے گا کہ پل صراط سے گزرنے لگیں گے نا، جہنم چیخ کے کہے گا روزہ دار جلدی گزر جا، تیرے روزے کی خوشبو سے میری آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ ہاں یہ والی بات جب حاصل ہو تو بھائی پھر نماز بنے گی، نماز پھر گھر مسجد تک محدود نہیں ہوگی، نماز گھر تک پہنچے گی، اس کا نماز کا فیضان جو ہے وہ آپ کے بچوں تک منتقل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسی ہی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فویل للمصلین، فرمایا کہ بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز کو بھولے بیٹھے ہیں، یعنی آج ہم بھی نماز کی حقیقت کو بھولے بیٹھے ہیں۔ بتائیں پھر کون سی نماز ہے ہماری؟ کاش کہ ہم حقیقتاً نماز پڑھنے والے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔